سورہ یاسین کے فضائل کی اگر بات کریں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ قرآن پاک میں نا ایک ایسی صورت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والی صورت کہا جاتا ہے، کہ جو سورہ یاسین ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیمہ صورت ہے، سب سے عظمت والی صورت ہے۔ اور جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے نا تو اللہ کے نزدیک وہ شخص پیارا ہو جاتا ہے، مقرب ہو جاتا ہے، شریف ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن اتنے زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا، اتنے زیادہ لوگوں کی بخشش کروائے گا اور اتنے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا کہ وہ جو زیادہ لوگ جو میں ذکر کر رہی ہوں ان کی تعداد قبیلہ ربیہ اور مدر کے لوگوں سے بھی زیادہ ہوگی، اور یہ بہت بڑے بڑے قبیلے تھے۔ جب عرب میں دو بڑے بڑے قبیلے تھے، ٹھیک ہے، قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدر۔ تو فرمایا کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے گا، جو تلاوت کرے گا اس کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفاعت کی اتنی اجازت دیں گے کہ اتنے سارے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی سے ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ بہت فیمس حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یعنی اس صورت کو جو شخص تلاوت کرتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے گویا اس نے 10 دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ 10 ٹائمز قرآن پاک کی ریڈ کرنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا جو اجر ہے اس کو جیسے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے ملتا ہے۔ ایک اور بھی روایت ہے، بہقی شریف کی روایت ہے، وہ کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے نا، کہ جسٹ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے بخش دے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کی وہ خوشنودی چاہتے ہیں، اور وہ اس خاطر اگر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اس صورت کو یعنی سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے مرنے والوں کے پاس اس کی تلاوت کیا کرو، کہ اس کا یہ ہوتا ہے موسٹلی اگر کسی کے گھر میں کوئی وفات ہو جاتی ہے تو مختلف ذکر کیے جاتے ہیں، سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن بہت مینورٹی میں پڑھا جاتا ہے۔ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس ٹائم بھی اس چیز کی طرف خاص توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، دنیا فانی ہے، سب نے ہی جانا ہے۔ تو کوشش کریں کہ لازمی نہیں ہے کہ کسی کی ڈیتھ پر ہی، ویسے بھی کبھی بھی کوئی سورت پڑھ لی جائے، کوئی ورد کر لی جائے، کوئی ذکر کر لیا جائے تو اسے اپنے جو وفات پا چکے ہیں، وفات شدگان، ان کو ان کی طرف بھیج دیا جائے، اصال کر دیا جائے، ان کی طرف اس کو خاص کر دیا جائے۔ اور اس میں کبھی یہ لازم نہ کریں کہ جو ہمارا اس دنیا سے چلا گیا، بلکہ اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کر لیں، اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو شامل کریں کہ جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد جب کوئی اس کا پیارا، کوئی عزیز، جاننے والا یا پھر انجان انسان ہی صحیح اس کے لیے کچھ پڑھ کر بھیجتا ہے، کچھ بخشتا ہے اس کو، تو اس انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے وہ سمندر کے اندر ہو اور وہ ڈوب رہا ہو، اور ڈوبتے کو اگر وہ چھوٹے سے تنکے کا سہارا بھی ملے تو وہ اس سے بھی امید لگا لیتا ہے نا۔ فرمایا کہ جب کوئی جاننے والا یا انجان اسے پڑھ کر اس کی طرف کوئی چیز خاص کرتا ہے نا تو اسے وہ چیز دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے نا اس سے بھی زیادہ اسے وہ چیز عزیز ہوتی ہے، کہ چاہے وہ ایک سورہ مبارکہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یقین جانے اس میں ہمارے 2 منٹ نہیں لگیں گے اگر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، 5 منٹ نہیں لگیں گے اگر ہم کوئی اور سورت پڑھ لیں گے۔ سورۃ تکاثر بہت خاص ہے اس چیز کے لیے، سورہ کوثر خاص ہے اس کے لیے۔ فرمایا سورہ کوثر کے بارے میں، سورہ اخلاص کے بارے میں تہائی قرآن کا اجر ملتا ہے۔ سورۃ تکاثر کے بارے میں آتا ہے کہ 11 ٹائمز اس کو پڑھنا چاہیے اپنے جو فوت ہو گئے،
ان کے اصال کے لیے، یا کبھی بھی کسی بھی قبرستان سے آپ کبھی گزر رہے ہوں تو. اور اگر قبرستان سے گزرنے کا ذکر آ گیا تو یہاں پہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو سورہ یاسین کے فضائل سے ہٹ کر ہے، لیکن اب بات ہو رہی ہے تو بتانا ضروری سمجھ رہی ہوں کہ پہلے کے وقت میں اور آج کے وقت میں نا بہت فرق ہے. جیسے پہلے ہوتا تھا کہ کسی خاص جگہ پر قبرستان ہوتا تھا، اور وہ جگہ جو ہوتی تھی نا ہمارے گھروں سے اور علاقے سے ذرا فاصلے پر ہوتی تھی. تو جو شخص جاتا تھا تو خاص قبرستان کی غرض سے جاتا تھا، اس کے دل میں ایک نیت ہوتی تھی کہ وہ اپنی کسی عزیز کی قبر پر جا رہے ہیں. تو وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے، جو ایک احساس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آج کل یہ ہے کہ ہماری قبرستان ہمارے گھروں کے ارد گرد بھی موجود ہیں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ضرورت ہے، وہ ہمارے راستے ہیں، ہمارے روٹ ہیں، ہمیں وہاں سے گزرنا ہی پڑتا ہے. اور جب ہم وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں ہمیں بالکل خیال نہیں ہوتی کہ ہمارے دائیں بائیں کہیں کوئی قبرستان ہے یا کچھ بھی ایسا. ہم اپنی باتوں میں مگن، اپنے فون میں مگن، یا کسی کے ساتھ بھی کوئی گفتگو کر رہے ہیں، کوئی کال پہ بات کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہ قبرستان میں ہنستا ہے نا، یعنی کہکا لگاتا ہے، ہنستا ہے، تو گویا اس کو 70 سال کی اس کی جو نیکیاں وہ مٹا دی جاتی ہیں، بالکل ختم، بالکل اریز، زیرو پہ آ جاتا ہے وہ انسان. اب 70 سال تو اس کی عمر ہو یا نہ ہو، 70 سال تک اس کی نیکیاں ہوں یا نہ ہوں، 70 سال کی اس کی عبادتیں ریاضتیں ہوں یا نہ ہوں. اور جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے نا کہ اگر ہماری نیکی نہ ہو نا تو پھر اتنے گناہ انکریز ہوتے رہتے ہیں. ایک پہلے بھی ایسی ایک دو شاید بات ہو چکی ہے. کیسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو ظاہر ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھے طریقے سے اور اللہ اس کو اور بھی بڑھا دے، یضاعف اور بھی بڑھا دے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اس کو بڑھا دیتا ہے. یعنی ہماری ایک نیکی پر وہ کبھی کہتا ہے کہ میں 70 بھی دیتا ہوں، کبھی کہتے ہیں میں 100 بھی دیتا ہوں، اور ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ میں 700 تک دیتا ہوں اور اس سے بھی بڑھ کر بھی جسے چاہوں. تو یہ تو اگر رحمت کی بات ہے نا، لیکن اگر ہم اس کے رحمت کے علاوہ وہ جبار اور قہار بھی ہے اس کا بھی ذکر کرتے چلیں نا، کہ اگر ایک انسان نے ایک نیکی کی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھ چڑھ کر اجر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی خطا ہے جسے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں خطا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری جو خطا ہے ہماری وہ ساری نیکیاں وہ ڈبو دے. کہ فرمائے کہ جو ہنس دے یا کہکا لگا دے. تو جو بہترین طریقہ ہے، اگر آپ کا کبھی ایک روٹ ہے، آپ ڈیلی کہیں جاتے ہیں، آپ کہیں آفس جاتے ہیں، کہیں کام پہ جاتے ہیں، کسی اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں نا، اگر آپ کا وہ روٹ ہے، اگر آپ کا وہ راستہ ہے، آپ کو وہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے، تو ایک اپنی آپ عادت بنا لیں کہ آپ جب اس راستے سے گزر رہے ہوں درود پاک پڑھ لیں، کوئی چھوٹی صورت پڑھ لیں اگر آپ کو بہت زیادہ بڑی صورت نہیں آتی، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا راستہ اتنا لمبا نہیں ہے، کم سے کم جتنا وہ راستہ وہ قبرستان رہے اتنا ٹائم تو آپ کے زبان پر وہ ذکر رہنا چاہیے لازمی. اور اگر آپ اس کی عادت بنا لینا کہ یعنی آپ 2 دن 3 دن کوشش کر کے یاد کر کے پڑھتے رہیں، تیسرے دن چوتھے دن زیادہ سے زیادہ آپ کے 5 سے 6 دن لگیں گے، اس کے بعد آپ کی یہ عادت ہو جائے گی، ہیبٹ ہو جائے گی. آپ جب بھی وہاں سے گزرنے لگیں گے آٹومیٹکلی آپ کی زبان جو ہے نا وہ شروع کر دے گی درود پاک پڑھنا. تو اگلی حدیث مبارکہ ہے، یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بہت ساری احادیث مبارکہ روایت کی ہے، کثیر تعداد ہے حضرت ابو ہریرہ سے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھے سو جائے تو صبح وہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، بالکل وہ بخشا ہوا اٹھایا جائے گا. اور کوئی بہت بڑی صورت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف 83 ورسز ہیں اس کی. اور اگر کوئی بہت سلو پڑھنے والا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کے 10 منٹ لگ جائیں، ورنہ اتنا ٹائم نہیں لگتا. اور یہ بہت ہی یوں کہہ لیں کہ سمپل اور سادہ سا سودا ہے کہ ایک انسان سورہ یاسین پڑھے، سو جائے اور صبح اٹھے اور اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں.
سبحان اللہ. اور حدیث مبارکہ پہلے بھی ابھی میں نے ذکر کی، حضرت موکل بن یسار نے بھی روایت فرمائی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے نا سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. اسی طرح حضرت جندب کی بھی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. اور جو موسٹ امپورٹنٹ حدیث ہے، جو سب سے زیادہ فضائل کے حوالے سے سورہ یاسین کے نا، جو بیسکلی مجھے بہت پسند ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی یہ تمنا تھی، آرزو تھی. حضور فرماتے ہیں کہ میری یہ تمنا ہے کہ یہ جو سورہ ہے یعنی سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہوتی. تفسیر ابن کثیر کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس کی روایت ہے اس میں کہ حضور نے فرمایا تمنا ہے میری کہ ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو. اور اگر حضور کسی چیز کی تمنا کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے تو امت پر اگر فرض نہیں تو واجب ضرور آئے گا، اگر واجب نہیں تو کم سے کم لازم تو ضرور آئے گا نا، کہ وہ کوشش کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر پورا اترنے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین.